الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بزرگوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال کی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہو گیا تو اللہ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ تو جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا وہ سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کے مہینے میں آپ بیمار ہوئے تو بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ بغیر سہارے کے مسجد میں تشریف نہیں لا پاتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو 2 صحابہ رضی اللہ عنہم سہارا دے کر لاتے تھے۔ بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ سر میں درد کی اتنی شدت تھی کہ سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس روز آپ نے مختصر خطبہ دیا اور کہا کہ اب دنیا سے میرے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ تم میں سے اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو یا میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو یا میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے لیے اسے بچا کر نہ رکھے۔ آپ سوچئے کہ جس ذات نے ساری زندگی نہ کسی کو تکلیف دی نہ کبھی کسی سے بدلہ لیا، آج وہی عظیم ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مبارک زندگی گزاری تھی کہ آپ کے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی رہنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ آپ تو خود لوگوں کو نوازتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ عظیم مؤرخ اور سیرت نگار ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق ہو
تو وہ مجھ سے آ کر لے جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروایا کہ اگر کسی کا کوئی حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ ہر سال حج کے موقع پر جمرہ عقبہ پر ایک منادی اعلان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کوئی حق باقی ہو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وصول کر لے۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرواتے رہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 40 سال بعد تک خاندان نبوت کے افراد یہ اعلان کرتے رہے۔ آپ سوچئے کہ حقوق کی ادائیگی کا ایسا نمونہ اور کہیں مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ معاملات کی صفائی کا اس سے بڑھ کر اہتمام کیا ہوگا کہ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاملات کو صاف رکھا اور زندگی کے آخر میں اعلان فرمایا، پھر آپ کے بعد آپ کے اہل بیت ایک طویل مدت تک یہی اعلان کرتے رہے۔ طبقات کبریٰ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ لے کر آتا تب بھی اہل بیت کی طرف سے مطلوبہ رقم ادا کر دی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ صرف نماز، روزے اور حج میں نہیں بلکہ معاملات کی صفائی میں بھی ہے۔ ہم غور کریں کہ معاملات کو درست رکھنے کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے زیادہ معاملات کی صفائی کو اہمیت دی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ عبادات کی کمی کوتاہی کو اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن معاملات کی کوتاہی اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ حق والا معاف نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں مظلوم کو دلا دی جائیں گی۔ پھر جب نیکیوں سے بھی ہاتھ خالی ہو جائے گا تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر لاد دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس طرح انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، معاملات کی صفائی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم غور کریں، ہمارے اوپر کسی کا قرض تو نہیں، ہم پر کسی کا کوئی حق باقی تو نہیں، ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری عادتوں کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے، ہم کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قابض تو نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے انسان کا ایک درہم ناجائز طریقے پر لے لیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کا ایک درہم ناجائز طریقے پر لے لیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوگی، اور اگر کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی
تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ تھے، وہ سفر میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر چڑھتے تو وہ سہارا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، کسی دشمن نے تاک لگا کر تیر چلایا جو ان کی گردن میں آ کر لگا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس شخص کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی اور شہادت کا بلند مقام ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ایسا مت کہو، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے رکھ لی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صرف ایک چادر مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے رکھ لی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اگر شہید ہو گیا لیکن اس نے ناجائز طریقے پر مال غنیمت سے کوئی چیز لے لی ہو تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ چونکہ تو شہید ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے، لیکن تو نے یہ چیز بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے لی تھی، اس لیے یہ چیز دوزخ میں پھینک دی جاتی ہے۔ اب تو اس کو دوزخ سے لے کر آ اور جنت میں چلا جا۔ وہ شخص جہنم کی تہ میں جا کر وہ چیز اٹھا کر لائے گا، لیکن جب جہنم کے منہ پر پہنچے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر جہنم میں گر جائے گی۔ پھر وہ اس کو لینے کے لیے جہنم میں جائے گا اور جہنم کے منہ پر جب پہنچے گا تو وہ چیز پھر اس کے ہاتھ سے دوبارہ چھوٹ کر جہنم میں گر جائے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی شہید ہو گیا لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ لے آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس نے ایک اونٹ خیانت کے طور پر رکھ لیا ہو، وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اونٹ اس کی پیٹھ پر سوار ہوگا اور چیخ رہا ہوگا۔ کسی شخص نے خیانت کے طور پر کوئی بکری اپنے پاس رکھ لی ہوگی تو وہ بکری اس کے اوپر سوار ہوگی اور چلا رہی ہوگی۔ سارے لوگ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اس چیز میں خیانت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر کہے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے اور میری سفارش کر دیجئے، تو میں اس سے کہوں گا کہ میں ہرگز تیری سفارش نہیں کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں نے تجھ کو بتا دیا تھا کہ یہ برا کام ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جو ہمارے ذمہ باقی رہ جائے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی ہو تو ہم اسے ادا کریں یا اس حق والے سے مل کر معاف کروا لیں، جا کر کہہ دیں کہ غلطی سے آپ کی یہ چیز میرے پاس رہ گئی تھی، آپ اسے واپس رکھ لیں۔ یاد رکھیے دنیا کی یہ شرمندگی اور ذلت آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت میں سب سے اونچے درجے پر فائز تھے، ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو معیقب دوسی رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر کا سودا سلف لاتے تھے، ان سے کہا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میرے ذمے تمہارا کوئی حق باقی تو نہیں؟ انہوں نے کہا
کہ آپ نے سارا حق چکا دیا ہے سوائے 1 درہم کے، اسے میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے وہ بھی لے لو، میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ 3 کپڑوں میں۔ آپ نے کہا کہ 2 چادریں میرے جسم پر ہیں، بازار سے ایک اور چادر منگوا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور کہا ابا جان ہم 3 نئی چادریں بازار سے منگوا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیا کپڑا زندوں کو زیب دیتا ہے، قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پرانا کپڑا ہی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت ایک ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کیا اور 6 زخم لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر گر پڑے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا تاکہ وہ نماز مکمل کریں۔ نماز کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ کا پیٹ پھٹ چکا تھا، کوئی بھی چیز آپ کو کھلائی جاتی تو وہ باہر نکل جاتی تھی۔ لوگوں نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا پہلے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرو کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ آپ کا حجرہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس جگہ دفن کیا جائے، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملے کی خبر سن کر رو رہی تھی، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ایسی ہے کہ ان کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس لیے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اجازت کی خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی باریک بات ارشاد فرمائی، کہا بیٹا ممکن ہے کہ میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے دباؤ میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی ہو، اس لیے میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت طلب کر کے مجھے وہاں دفنانا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں میری تدفین کرنا۔ اسے کہتے ہیں حسن معاشرت، اور ایسا ہونا چاہیے حقوق کی ادائیگی کا مزاج۔ مرتے دم تک کوشش ہو کہ کسی حقدار کا حق ضائع نہ ہو اور کسی کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ معاملات کی صفائی کا کیسا اہتمام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی یہ اسی کا اثر تھا کہ صحابہ صرف عبادات میں ممتاز نہیں تھے بلکہ معاملات کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ اور آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ معاملات کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ ہم لوگ معاملات کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اچھے خاصے دیندار اور عبادت گزار لوگ معاملات کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ دوسروں سے مال لے لیا جاتا ہے لیکن واپس کرنے کی فکر نہیں کی جاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو والد کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں
اور اپنے کمزور بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے لیے ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا یا کسی حقدار کو زیادہ دے دیا تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا بلکہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاملات کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔